بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے. اس نے ہمیں اپنے دین کی، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت، ان کی معرفت نصیب فرمائی. اس کا انتہائی شکر ہے. اس نے ہمیں ایسے خاندان سے وابستہ کیا جن کی خاطر کائنات خلق کی گئی، جن کے وجود کا تعارف اس عظیم الشان ہستی سے ہوا جن کے احترام میں اللہ کے حضور کھڑے ہو جایا کرتے. ان کی عظمت کو جتنا اللہ کے حضور نے بیان کیا کسی نے بیان نہیں کیا، اور جس انداز میں بیان کیا وہ ناقابل تصور ہے کسی اور شخصیت کی. لہذا ان کی خوشی پر اپنی خوشی کا دار و مدار قرار دیا، اور ان رسول خدا کی خوشی پر خود خدا کی خوشی کا دار و مدار. بنت رسول اللہ کی خوشنودی کے لیے، ان کی دعاؤں کو حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل جو اصطلاحات ہمارے پاس دین اسلام سے موجود ہیں، ان اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح حمد کی اصطلاح ہے. اگر آپ دعاؤں کے اوپر غور فرمائیں اور نماز کے اوپر غور فرمائیں، خاص کر جس کے اوپر دائرے کے ہر روز پڑھنے کی تکرار اور اتنی دفعہ آپ کو اور مجھے دن میں پڑھنا ہی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس نماز کے اعمال میں اور جو کچھ آپ اپنی زبان سے ادا فرما رہے ہیں اس میں حمد کا لفظ بہت زیادہ تکرار ہو رہا ہے. اپنے آپ سے شاید یہ سوال کرنا چاہیے، خاص کر میرے جیسے عمر کے لوگوں کو جن کی زندگی گزر چکی ہے یا مثلا جتنی بھی باقی ہے، کہ یہ کیا چیز ہے جس کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تعریف ساری خدا کے لیے. تعریف کا مطلب کیا ہے؟ حمد کیا چیز ہے؟ مثلا ہم لوگ کہہ رہے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ، خدا اس کی سنتا ہے جو اس کی حمد کرتا ہے. حمد کیا ہے؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم لوگوں کے ذہن میں دین مشہور تو ہے، کون یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں یا ہمارے جو معاشرے میں لوگ موجود ہیں، چاہے وہ اہل سنت سے ہوں یا تشیع سے ہوں، وہ ہے جو کہ میں نے حمد کا لفظ نہیں سنا. سب نے سنا؟ اچھا اگر پوچھیں کہ یہ حمد ہے کیا جس پر اتنی چیزوں کا دار و مدار ہے؟ حمد خدا کے لیے. اور اگر آپ تصور فرمائیں تو یہی حمد کا لفظ ہے جو اللہ کے رسول کا نام قرار پا رہا ہے جگہ جگہ. خود محمد اور احمد دونوں کے اندر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ظریف نقطہ کسی شاعر نے بیان کیا، آپ لوگوں میں سے جو اہل ذوق ہیں ان کو پتہ ہوگا یہ شعر کس کا ہے، میں اس معاملے میں کافی نابلد ہوں. فرمائیں کہ حمد سب تیرے لیے تو محمد کیا ہے؟ محمد کا مطلب ہوتا ہے اس کی تعریف کی جائے. حمد کا مطلب ہم لیتے ہیں جس کی تعریف. کہا الحمدللہ، حمد سب تیرے لیے، ایکسکلوسیولی خدا کے لیے، تو
تو محمد نام ان کا کیوں رکھا؟ ان کا نام محمد کیوں ہے؟ تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ حمد کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر سمع اللہ لمن حمیدہ، خدا اس کی سنتا ہے جو حمد کرتا ہے۔ ہم اور آپ نے حمد کر لی تو ہم مستجاب الدعویٰ کیوں نہیں ہوئے؟ بھئی اگر یہ دعویٰ صحیح ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ تو صحیح ہوگا، سمع اللہ لمن حمیدہ، خدا اس کی سنتا ہے جو حمد کرتا ہے، تو ہم حمد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ حمد کریں تو ہمیں تو مستجاب الدعویٰ ہو جانا چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے، آپ رکوع میں جائیں گے، آپ کہیں گے سبحان ربی العظیم، پھر وہی حمد ہے۔ تو یہ حمد کیا ہے یہ سب؟ اسی طرح بہت سارے الفاظ ہیں۔ مجھے یوں لگا ہے کہ جب ہم ان الفاظ کے اوپر غور کرتے ہیں، اصطلاحات پہ غور کرتے ہیں، تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہی کہ ہم نے دین میں غور نہیں کیا ہوا۔ ہم دین کو اپنے الفاظ میں بجا لا رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، لیکن غور شاید نہیں ہوا ہوگا۔ اب مثال کے طور پر اگر حمد کو اس سادہ ترین مفہوم کے اندر رکھیں تو ہمیں معلوم ہے حمد دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وہ حمد ہوتی ہے جو زبان سے کی جاتی ہے، اور یہ اصل حمد کا اظہار ہو سکتا ہے، اصل حمد یہ نہیں ہو سکتی۔ اور ایک وہ حمد ہے جو انسان عمل سے کر رہا ہوتا ہے، اور شاید اصل حمد وہی حمد ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد اس کے اندر اور باریکی بھی، تو صرف ان دو کے اوپر اگر کنسنٹریٹ کریں، ایک وہ حمد ہوتی ہے جو ہم زبان سے کرتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ وہ الحمدللہ الحمدللہ میں، اور تسبیح کے اندر 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہماری حمد ہو گئی اللہ کے لیے۔ اچھا، ہم سب کو معلوم ہے کہ بہت دفعہ لفظ سے کہنے والے لفظ کو سوچتے بھی نہیں ہیں۔ بھئی کتنی دفعہ میں اور آپ تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ تسبیح الحمدللہ الحمدللہ کہتے کہتے ایک دم جگہ جہاں پہ بریک آنا ہوتا ہے آ گیا کہ اچھا چلو سبحان اللہ شروع کر دیتے، کر دیا شروع۔ اچھا، ہم سب کو معلوم ہے اگر کوئی انسان عمل سے اپنے الفاظ کی تصدیق نہ کرے، صبح شام حمد کرتا رہے، فائدہ نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال بہت بہترین مثال کسی نے مجھے لکھ کے بھیجا، آپ لوگوں کے پاس میں میسیجز ایسے آتے رہتے ہیں، تو کسی نے لکھ کے بھیجا کہنے کہ بھئی وہ بندہ جو ہے وہ واٹس ایپ کے اوپر میسیج کرتا ہے کہ یہ سب میری دعا، ماں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ ادھر وہی ماں چیخ رہی ہوتی تو واٹس ایپ سے کب نکلے گا؟ تو وہ رکشہ ڈرائیور، بس ڈرائیور اور وہ فلاں ڈرائیور، وہ پیچھے لکھتا ہے سب میری ماں کی دعا ہے۔ 6 مہینے ہو گئے ماں کو دیکھا نہیں ہے اصلا، اور وہاں پیچھے کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ سب میری دعا کا، ماں کی دعا ہے۔ بھائی لکھنے سے تھوڑی ہوتا ہے۔ تو جس طرح وہ بندہ جو واٹس ایپ پہ میسیجز بھیج رہا ہے ماں یہ ہے، من ماں کی جنت کے قدموں کی تلے جنت ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور اس کے بعد وہ ماں کو دیکھ بھی نہیں رہا ہے، تو کیا اس کے لکھنے کا کوئی فائدہ ہے کیا؟ ہم سب کو معلوم ہے نہیں، یہ بے تکی بات ہے، بلکہ یہ تو اور الٹا منافقت ہے، یہ تو اظہار ریاکاری ہے کہ تم جو نہیں کر رہے، جو نہیں ہو، وہ دکھا رہے ہو۔ اب ہم جو الحمدللہ کہتے ہیں، وہ رکشہ والا کیوں برا لگا تھا؟ وہ رکشہ والا ہمیں برا لگا تھا نا، کہ بھئی وہ لکھتا ہے پیچھے کہ یہ سب میری ماں کی دعا کا اثر ہے، اور ماں کی خبر ہی نہیں لیتا، میسیجز پہ میسیجز بھیج رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے، اور اسے پتہ ہی نہیں کیا کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہم الحمدللہ کر رہے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ اس لیے بعض عرفا کہتے ہیں ہم لوگوں کی عبادتیں خود ایک گناہ ہیں۔ بعض عرفا اس طرح سے کہنے لگتے ہیں، کہتے ہیں جو ہماری عبادتیں ہیں نا، معذرت کے ساتھ عرض کروں، ذرا جملہ تھوڑا سا سخت ہے، فرماتے ہیں یہ لوگ جو ہماری عبادتیں یہ خود اہانتیں ہیں، ہم عبادتیں نہیں کر رہے، عبادتیں کرتے کچھ اور ہو جاتا۔ آپ خود تصور فرمائیے، اگر میں آپ کی خدمت میں یہ چند عرائض پیش کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوں، اور آپ کی طرف توجہ ہی نہ دوں اور ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہوں، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ بھئی اتنے لوگ بیٹھے تھے، کم سے کم یہ تو کر لیتے کہ توجہ یہیں پہ رہتی، سوچ کہیں اور رہیں، بول کہیں اور رہیں۔ اچھا، ہماری نمازیں کیا ہیں؟ وہ بھی تو یہی ہے، تو اس کو ہم اپنے معاشرے میں احترام کہتے ہیں۔ اگر دیکھے کہیں اور، سوچے کہیں اور، بولے کہیں اور، اس خاطر معاملہ سنگین ہو جاتا ہے۔ پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی یہ جو سمع اللہ لمن حمدہ، یہ ہم پر صادق کیوں نہیں ہو رہا۔ اب یہ تو میں نے صرف لفظ سے عرض کیا، اب آتے ہیں عمل کے اندر۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد
تعریف بھی خود ایک شکریہ ہے، تعریف خود ایک شکر ہے۔ مثلا اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے، حقیقت میں ایک طرح سے میں آپ کا شکریہ بجا لا رہا ہوں کہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ اچھا کام کیا۔ تو تعریف خود ایک طرح کا شکر ہے، لیکن لفظ میں ہے۔ اب سوال یہ ہے، جیسے ابھی ہم نے طے کیا کہ لفظ سے معاملہ حل نہیں ہوتا ہے، عمل سے معاملہ حل ہوتا ہے۔ البتہ یہ خدا متعال کی ایک کرامت ہے، اس کی فیاضیت ہے، اس کا لطف و کرم ہے کہ اس نے جن چیزوں کو صرف عمل سے حل ہونا تھا، ان میں سے بھی بعض کو لفظ میں ہی قبول کر لیا۔ یہ خدا کا کرم ہے۔ مثلا ایک مثال اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، پھر حمد کے عملی پہلو کو عرض کروں۔ ہم نے گناہ لفظ میں کیے ہوتے ہیں، فکر میں کیے ہوتے ہیں جن پہ سزا ہوتی ہے، یا عمل میں کیے ہوتے ہیں۔ فکر میں کوئی گناہ سوچے، ذہن تو آلودہ ہوگا، اچھائی کی طرف توجہ کم ہوگی، اس پہ گناہ نہیں ہے۔ اگر فکر میں کوئی گناہ سوچے، ذہن آلودہ ہوگا، ذہن خدا نے اس کے لیے خلق نہیں کیا تھا، سوچے گا تو ذہن آلودہ ہو گیا۔ آلودہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا فنکشن صحیح نہیں ہوگا، اس کے ذہن میں مکاری شاید آنے لگے گی، اس کے ذہن میں کنجوسیاں آنے لگیں گی، غلط چیزیں آنے لگیں گی۔ ذہن کا فنکشن یہ نہیں ہے کہ انسان غلط سوچے، ذہن کا فنکشن یہ ہے کہ اچھا سوچے۔ لیکن اگر کوئی گناہ سوچے، اس پہ سزا نہیں ہے۔ اگر کوئی گناہ بولے کہ میں کروں گا، اس پہ سزا ہے؟ نہیں، اس پہ بھی سزا نہیں۔ اچھا نہیں ہے انسان خدا کے سامنے جرأت دکھائے، نعوذ باللہ کہ کل میں نماز قضا کروں گا، نعوذ باللہ۔ کیوں کرے گا بھائی؟ نہیں کیا ابھی تو گناہ نہیں ہے، کہنا غلط ہے لیکن گناہ نہیں ہے اس پہ۔ جب کرتے ہیں تب گناہ شروع ہوتا ہے، اور خدا استغفار کس پہ لے لیتا ہے؟ استغفر اللہ کہنے پر۔ عجیب بات ہو، گناہ تو ہم نے عمل سے کیے تھے، استغفار اس نے لفظ میں قبول کر لیا ہم سے۔ یا اللہ، کرامت کی انتہا ہو گئی ہے۔ اور گناہ بھی ہزاروں کیے تھے، اور وہ کہتا ہے ایک شرمندگی کا استغفار مجھے پسند ہے۔ یا اللہ، عمل سے نکال کر لفظ میں لے آیا، اور لفظ میں بھی عدد کو کم کر کے ایک پر ہی اکتفا کر لیا، البتہ اگر شرائط کے ساتھ ہو۔ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ اصل عمل ہے، استغفار کے پیچھے بھی ایک عمل ہونا چاہیے۔ استغفار کے پیچھے کیا عمل ہونا چاہیے؟ جیسے کہ مولا نے اس خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کہ استغفار کے ساتھ گناہوں کا تدارک کرے، جبران کرے۔ مثلا خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی نے حرام کمایا ہے تو اس حرام کمائی کو اپنے اندر سے نکالے، ورنہ تو کہاں کی استغفار۔ ایک کیس آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، عجیب و غریب استغفار کا۔ وہ ہمارے ایک بیوروکریٹ دوست نے ہمیں بتایا تھا، اور اس کی خرابی پھر آپ خود دیکھیے گا۔ اس پہ درود ایسے بھجواؤں کہ انشاءاللہ خدا ہم سب کو اچھے استغفار کی سعادت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا۔ یہ دنیا میں مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ تو جو ہمارے بیوروکریٹ دوست تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم لوگ، ہمارے جو سینئرز ہیں ان کے درمیان ایک طریقہ مشہور ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں بھئی 60 ایئرز پہ ریٹائرمنٹ ہوتی ہے نا، 58 تک رشوتیں لیتے ہیں، 59 میں حج پہ چلے جاتے ہیں، ہو گئے صاف ستھرے، 1 سال رشوت نہیں لیتے، ہو گیا ریٹائرمنٹ، دولت بھی کما لی، اور حج پہ چلے گئے تو ایسے پاکیزہ ہو گئے جیسے ابھی دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اگلے سال تو رشوت لی نہیں، تو باقی کا حساب کلیئر ہو گیا، اور لو جناب دولت بھی آ گئی، دین بھی آ گیا، خدا بھی خوش۔ تو مجھ سے کہنے لگا، میرا دوست کہنے لگا، یہ تو مجھے پتا ہے کہ یہ سب غلط ہے، اس میں غلط حصہ کون سا ہے؟ یہ تو پتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، ڈرامہ ہے، دین میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس میں غلط حصہ کون سا ہے؟ میں کہا بھائی غلط حصہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ تم کو پتا ہے کہ تم 58 ایئرز تک زندہ رہو گے، شاید پہلی مر جاؤ، کم مریں یا 58 سے پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ جتنا کچھ کمایا ہے وہ تمہارے ہاتھ میں ہے، 1 حج نہیں 1000 حج کرو، توبہ کہاں ہوگی؟ توبہ ہوتی اس وقت ہے جب آپ اپنے غلط عمل کا، حرام عمل کا تدارک کرتے ہیں، جبران کرتے ہیں اس کو۔ وہ جبران تدارک کیسے ہوگا؟ وہ یہ کہ بھئی نمازیں قضا کی ہیں تو پڑھو،
اب لوگوں نے کیا کیا، ایک روایت نکالی اور کہا کہ ایک روایت ہے جس میں سال میں اگر ایک نماز پڑھ لینا تو قہر تک کی، قیامت تک کی اگر نمازیں ہوں گی وہ بھی سب ادا ہو جائیں گی۔ نہیں بھائی، وہ پڑھنی پڑتی ہیں، یہ نماز اس کے سزا کو ختم کروا لیتی ہے، لیکن نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں جو قضا ہوئی ہیں، جو روزے نہیں رکھے ہیں۔ تو اب اگر کوئی کہا میں نے توبہ کر لی 58 میں حج پہ جا کر، پہلے بتاؤ جتنا حرام مال کمایا تھا اس کے مالکوں تک پہنچا دیا، جن سے لیا تھا ان تک پہنچا دیا، کم سے کم خدا کی راہ میں تو دے دیا نا، اپنے آپ سے تو نکال دیا نہیں نکالا نا۔ پھر جو 58 سال تک تم نے اس حرام مال کے اوپر عیاشی کی تھی، اس کا کیا ہوگا؟ کیا کمپنسیٹ کرو گے اس کا؟ پھر توبہ بھی قبول ہو جائے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ بھئی یہ معاملہ الفاظ کا نہیں ہے۔ ہم لوگ اگر الفاظ کا معاملہ سمجھ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں اپنے ساتھ۔ دین لفظوں کے اوپر ایک حد میں ہے، جب خدا تعالیٰ کہتا ہے شرائط بھی پوری کر لو تو لفظ بھی کافی ہے۔ اگر دل میں واقعاً کوئی شخص شرمندہ ہو جائے، اپنی تمام توبہ کے وسائل کو فراہم کر لے تو اس کے لفظ بھی کافی، وہ بھی صحیح ہے۔ ایک اور توبہ کا واقعہ ذہن میں آتا ہے جو واقعی توبہ بنتی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک شخص گویا کوفہ میں رہتا تھا، عراق کے کسی شہر میں رہتا تھا، یا کوفہ میں یا بصرہ میں۔ تو وہ حج کا ارادہ کرتا ہے اور یہ لوگ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے تھے، جو عراق میں یا مثلا ایران وغیرہ میں رہتے تھے، یہ جب حج پہ جاتے تھے تو مدینہ میں وقت کے امام سے ملنے بھی جاتے تھے، اگر امام مدینہ میں تشریف فرما ہو۔ اور یہ واقعہ چونکہ مولا چھٹے امام کا ہے تو وہ مدینہ میں تشریف فرما ہے۔ تو معلوم تھا کہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، یہ حج پہ جائے گا، پھر یہ مکہ جائے گا، مکہ کے بعد مدینہ جائے گا، مدینہ میں زیارت بھی کرے گا اور وقت کے امام کی زیارت سے بھی اپنے آپ کو مشرف کرے گا۔ تو جب یہ حج پہ جانے لگا، اس زمانے میں حاجی لوگ بھی کم ہوتے تھے، تو حج پہ جانے لگا تو لوگ اس کے گھر پر آئے ملنے ملانے کے لیے، اور ہر کوئی اس سے کہہ رہا تھا بھائی میرے لیے یہ دعا کرنا، میرے لیے وہ دعا کرنا۔ البتہ اس میں بھی ایک نزاکت و باریکی ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے یہ دعا کرنا، ان سے پوچھنا پڑے گا یہاں کیا خدا نہیں ہے؟ سب لوگ یہ سوچے بیٹھے ہیں حاجی میرے لیے وہاں جا کے دعا کرے، تم یہاں کیوں نہیں کر لیتے اپنے لیے؟ تم بھی تو کرو، اپنے عمل سے کرو، اپنے قول سے کرو۔ وہ یہاں نہیں کرے، ایک حج پہ جائے گا وہ خانہ کعبہ کے برابر میں کھڑے ہو کر کرے گا، ٹھیک ہے وہاں پہ علیحدہ برکت ہے، زری پہ کھڑے ہو کے کرے گا علیحدہ برکت ہے، لیکن بھائی تم بھی تو یہاں پر ہو، خدا یہاں پر بھی ہے، اس پہ بھی تو کرو۔ تو یہ ٹالنے کی باتیں نہیں ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے تم کر لینا، ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے۔ دوسرے سے دعا کے لیے انسان اس وقت کہے جب اپنے لیے وہی دعائیں کر رہا ہو، ورنہ تو دوسرے کی دعا بھی نہیں لگے گی اگر اس طرح سے خود نہ کر رہا ہو۔ اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو رب تمہارے پر کوئی اتنا نہیں کرے گا، تمہارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ما یعبأ بکم ربی۔ تو یہ جو کوفہ یا بصرہ سے مدینے کی طرف جانے کا ارادہ کر رہا تھا حج کے لیے، اس کے پاس محلے کے سارے لوگ آئے۔ اس کے محلے میں ایک بنی امیہ کا آدمی بھی تھا، اور بنی امیہ کا آدمی بڑا عیاش آدمی تھا، اور اس کی عیاشی کو بیان کرنے کے لیے روایت نے جو بتائی ہے چیز وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ کہا وہ بڑا عیاش انسان تھا، اس کے گھر سے میوزک کی آوازیں آتی رہتی تھیں۔ معلوم ہم لوگوں کا ہوگا کیا واقعہ؟ ہم لوگوں نے یہ سمجھا 1400 سال میں دین بھی بدل گیا ہے۔ نہیں، دین نہیں بدلا ہے، ہم بدلے ہیں۔ دین نہیں بدلتا ہے، دین ایک ہی رہتا ہے۔ حلال نبی کا حلال ہوگا قیامت تک، جو حرام انہوں نے کہا تو قیامت تک وہ حرام ہوگا۔ دین تھوڑی بدلتا ہے، ہم لوگ بدلتے ہیں، ہمارے کسٹمز، ہمارے ٹریڈیشنز، ہمارے ریچولز یہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جو 50 سال پہلے ہم لوگ اپنے خاندان کے اندر ناقابل تصور سمجھتے تھے، آج ہمارا روٹین ہے، وہ نہ کرے کوئی تو پریشان ہو جاتا ہے۔ 40-50 سال پہلے، اور اگر اس سے بھی پہلے کی بات کریں تو وہ تو خود کچھ اور ہی چیز بن جائے گی۔ اور اتنا تو مجھے بھی یاد ہے اپنے بچپن میں جب ٹی وی نیا نیا آیا تھا تو وہ اینکر پرسن اتنی محجبہ آتی تھی، اتنی شرافت سے آتی تھی کہ آج کی بڑی بڑی شرفا خاندان کی لڑکیاں ایسے نہیں آئیں گی۔ سلو پوائزن دے کے مار دیا، سلو پوائزن دیا۔
مار دیا. اچھا اب ہم لوگ ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں یہ ماڈرنائزیشن کا پارٹ ہے. ماڈرنائزیشن کا پارٹ نہیں ہے، یہ دین کو کھونے کا نتیجہ ہے. ہمارے اندر وہ ساری حساسیتیں ختم ہو گئی ہیں نعوذ باللہ تعالیٰ. تو وہ بندے خدا بہت عیاش آدمی تھا، اس کے گھر سے میوزک کی آوازیں آتی رہتی تھیں، تو وہ بھی آیا خدا حافظ کہنے کے لیے. جب وہ آیا تو وہ بیٹھا رہا، باقی سب لوگوں نے خدا حافظ کیا، شاید کوئی کھانا پینا ہوا کھانا پی کے چلے گئے، وہ بیٹھا رہا. اچھا وہ اتنی دیر بیٹھا رہا تو یہ جو اہل بیت کا چاہنے والا تھا یہ سمجھ گیا کہ اس کو کوئی ایسی بات کہنی جو دوسروں کے سامنے نہیں کہنا چاہ رہا. خاموشی سے وہ کوئی بات کرے گا. وہ بھی انتظار کرتا رہا کہ سر ٹھیک ہے سب پبلک چلی جائے گی تو میں اس سے بات کروں گا. جب سب لوگ چلے گئے تو اس نے اس کو کہا کہ بھائی کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا مجھے تم سے ایک خاص بات کہنی. کہنے لگا ہاں بولو. کہنے لگا کہ تم جاؤ گے نا اپنے امام سے ملنے کے لیے. اب یہ شیعہ تھا، یہ ڈر گیا کہ یہ تو بنی امیہ والا ہے، یہ تو مصیبت کرے گا. یہ تو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی. کہنے لگا نہیں مجھے معلوم ہے تم جاؤ گے، مجھے انہی سے کام ہے. کہنے لگا اچھا کیا کام ہے؟ کہنے لگا تم مجھے جانتے ہو نا؟ ہاں جانتا ہوں. کہنے لگا تم کو پتہ ہے نا میں کون ہوں، کیا ہوں، میرا خاندان کیا ہے، میرے کام کیا ہیں؟ ہاں مجھے پتہ ہے. کہنے لگا تمہارے خیال میں میری مغفرت ہوگی؟ اب یہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا کیا بولے. تو اس نے بھی ہمت کر کے کہا کہ ایسے نہیں ہوگی، جس طرح تم کر رہے ہو نا اس طرح تو نہیں ہوگی. کہنے لگا مجھے معلوم ہے نہیں ہوگی ایسے، اور خاندان بھی وہ ہے تو کہاں ہوگی. اب تم جانا اپنے امام کے پاس اور ان سے پوچھنا میرے لیے کوئی حل ہے کیا، وہی بتا سکتے ہیں. تمہارے پاس حل کوئی ہے؟ نہیں میرے پاس تو نہیں ہے. کہنے لگا جاؤ اپنے امام سے پوچھنا پھر آ کے مجھے بتانا کیا بتایا ہوگا. کہا ٹھیک ہے. اب یہ گیا مدینہ، امام کے پاس پہنچا. امام کے پاس پہنچا، حسب وعدہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا. اچھا اب یہ بیچارہ ڈر رہا تھا کہ بھائی میں اس کا کیا میسج دوں. سوال بے تکا سا لگ رہا ہے. اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں بولوں یا نہیں بولوں. تو امام نے فرمایا کہ جو تم کو پیغام دیا گیا ہے وہ سناؤ. سناؤ تمہارے پاس ایک امانت ہے، وہ امانت دو. تو اس نے پھر کہا مولا کہ اس طرح کا معاملہ ہے. امام نے فرمایا کہ جاؤ. اب یہاں پہ تھوڑی سی ایک اور ظرافت ہے. کہا میرا سلام اسے کہنا. بڑی بات ہو گئی. ہم لوگ ان باتوں کو فیل نہیں کر رہے، احساس نہیں کرتے. ہم لوگ کو معلوم ہے اگر ایک نظر لطف پڑ جائے تو کیا ہوتا ہے، اگر معصوم ایک دفعہ محبت سے دیکھ لے تو کیا ہوتا ہے. شاید ہم لوگ کو اندازہ نہیں ہے. ایک دفعہ پسندیدگی سے دیکھ لیں یہ ہمارا اچھا چاہنے والا ہے. نہیں معلوم کیا کچھ میسر ہو جاتا ہے اس ایک نظر کے اوپر. یعنی ہمارے پاس موجود ہے کہ مثلا جو اہل بصیرت ہوتے ہیں اگر انہوں نے کسی کو دیکھا جس کی مثلا نزدیک میں امام سے ملاقات ہوئی ہو یا اتفاقاً اس نے امام معصوم کو دیکھا ہو تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہتے ہیں آج تم مختلف ہو، کیا ہوا؟ مجھے نہیں معلوم. کہا کہیں تمہیں امام نے دیکھا تھا کیا؟ کہاں دیکھا تھا؟ کہا بس یہی تو مسئلہ ہے، آج مختلف ہو تم، آج تم کچھ اور ہو. ان کا دیکھنا یہ اثر ڈالتا ہے. البتہ محبت سے دیکھنا، چاہت سے دیکھنا، لطف کے ساتھ. اب امام نے فرمایا جا کے اس کو میرا سلام کہنا. اب جیسے اس نے یہ کہا یہ تو کہنے گا تو اس کا تو معاملہ ہی حل ہو گیا. پھر امام نے فرمایا کہ میرا اس کو پیغام دینا کہ اگر وہ سارے حرام کام چھوڑ دے اور وہ سارا حرام پیسہ اپنے سے دور کر دے جو اس نے حرام سے کمایا ہے تو اس کو جنت میں بھیجنے کی میں ضمانت دیتا ہوں. ضمانت دیتا ہوں. یہ واپس آیا. جب انسان حج سے واپس آتا ہے تو اس کو ایک کھانا لوگوں کو دینا ہوتا ہے جس کو ولیمہ تعبیر کیا جاتا ہے. عربی میں ولیمہ صرف نکاح کا نہیں ہوتا ہے بلکہ حج کا بھی ہوتا ہے. یہ بھی ولیمہ ہے. عقیقے کو بھی ولیمہ کہتے ہیں، کھانا دینا. تو اس نے لوگوں کو اپنے حج کا کھانا دیا. لوگ آئے. ہمارا معاشرہ پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہے. بعض اوقات اتنا افسوس ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے وہ بتا رہے تھے کہنے گے کہ میں کہیں پہ بھی نہیں جاتا. وہ کارپوریٹ کلچر کے بندے ہیں. وہ کہنے گے میں کہیں نہیں جاتا، میں اپنے گھر میں ہی رہتا ہوں، گھر میں آفس بنایا ہوا. کہنے گا میں اس وجہ سے نہیں جاتا جن کی دعوتوں میں جاؤ وہاں حرام کام ضرور ہو رہا ہوتا ہے.
میں جاتا ہی نہیں کہیں، گھر میں ہی اپنا آفس کھول لیا، جس کو آنا یہاں پہ آ جائے، نہیں آتا نہیں آیا، کوئی بات نہیں۔ تو کہنے لگا ایک دفعہ کوئی بندہ تھا، وہ بھی اسی کلچر کا تھا، وہ حج سے واپس آیا، اس نے دعوت دی، تو کہنے لگا میں نے سوچا کہ اب اس میں جانا پڑے گا، یہ حج کی دعوت ہے۔ کہنے لگا وہاں گئے تو وہاں پہ بھی شراب رکھی۔ یہ ہماری سوسائٹی ہو رہی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، جب خدا کا حکم اس بری طرح پامال ہوگا تو لوگوں کی عزتیں بچیں گی؟ کس کی عزت بچنی ہے پھر؟ جب خدا کے دین کا تقدس نہیں بچے گا، میرا اور آپ کا احترام بچے گا؟ یہ وہ بے حسی ہے جو نعوذ باللہ تعالیٰ معاشرے کے اوپر چھا رہی ہے۔ اچھا، اب وہ جو عزت کی پامالی تھی، اس کو ہم نے کیا کہہ دیا؟ اس کو ہم نے کہہ دیا یہ بھی آزادی ہے۔ یعنی وہ جو علامہ اقبال کہتے تھے، فرمایا تھا انہوں نے کہ بھئی وہ احساس زیاں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں، نقصان کا احساس وہی ختم ہو گیا۔ تو کاروان کے دل سے احساس زیاں ہی ختم ہو گیا کہ بھئی یہ بھی کوئی خرابی تھی، یہ بھی کوئی غلطی تھی۔ تو وہ جناب علی واپس آیا اور اس نے کہا، واپس آ کے جب کھانے پہ دعوت دی تو لوگ آئے اس سے ملنے کے لیے، کھانا کھانے کے لوگوں کے لیے، تو وہ ہمسایہ بھی آیا، وہ بنی امیہ کا، وہ آگے بیٹھا پچھلی دفعہ کی طرح۔ جب وہ آ کے بیٹھا تو دیر تک بیٹھا، اور اس نے بھی اس کو اشارہ کر دیا کہ ذرا دیر تک بیٹھو، میں تمہارے لیے ایک پیغام لایا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ سب لوگ چلے گئے، پھر یہ دوبارہ اکیلے میں ملا، تو اس نے پوچھا کہ تم نے میرا پیغام دیا تھا؟ کیونکہ اس کو ڈاؤٹ تھا کہ یہ دے گا بھی یا نہیں دے گا، تو کہا نہیں میں نے دیا، پیغام دیا۔ تو کہا کہ انہوں نے کیا کہا؟ اتنے اضطراب اور اتنے جذبات میں آ کر کہا، انہوں نے کیا کہا؟ تو اس نے کہا انہوں نے سلام کہا۔ جیسے ہی کہا کہ انہوں نے سلام کہا تو یہ رونے لگا، بہت رویا۔ کہا انہوں نے سلام کہا تھا، تمہیں یقین ہے کہ مجھے سلام کہا؟ کہا مجھے یقین ہو، تمہارے لیے سلام کہا۔ بہت رویا۔ اس کے بعد کہنے لگا اب تم جو کہو گے نا میں کروں گا، اب نہیں دیکھوں گا انہوں نے مجھ سے کیا کہا، جو کہیں گے میں وہ کروں گا۔ اتنی بڑی عزت انہوں نے دی دی، فرزند رسول نے مجھے سلام کہہ دیا، میں گناہ گار ہوں، میں بنی امیہ کا اولاد ہوں، مجھے سلام کہا؟ کہاں سلام کہا؟ کہا اب بتاؤ جو انہوں نے کہا ہے وہ میں کروں گا، کیونکہ مجھے اس سے بہتر موقع زندگی میں کوئی نصیب نہیں ہوگا اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ عزیزان محترم، اہل بیت فرماتے ہیں الفرصت تمر مر السحاب، فرصت بادلوں کی تیزی سے نکل جاتی ہے۔ اگر آپ کا دل کبھی پسیج رہا ہے نا، فوراً گناہوں کو چھوڑنے کا فوراً طے کریں۔ کیوں؟ نہیں معلوم دوسرا موقع کب آئے گا، کب ہم لوگوں کے دل پر اللہ کے دین کا اثر پڑے گا، کب ہمارے دل نرم ہوں گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم یقین ہے؟ کہا بھائی یقین ہے۔ تو رویا، خوب رویا، اور کہا جو کہو گے میں کروں گا ضرور، چونکہ یہ آخری موقع ہے، پھر فرصت نہیں ملے گی مجھے۔ کہا لیکن انہوں نے بہت سخت بات کہی، کہا تم پرواہ نہیں کرو، جو کہو گے میں کروں گا۔ کہا انہوں نے کہا ہے کہ تمہیں سارے حرام کام چھوڑنے پڑیں گے۔ کہنے لگا میں تیار ہوں، میں چھوڑ دوں گا۔ کہا لیکن انہوں نے اس سے بڑھ کر بھی کہا۔ کہا اب کیا کہا؟ کہا انہوں نے جتنا حرام کمایا ہے وہ سب چھوڑنا پڑے گا، تمہیں حلال کمانا پڑے گا۔ تو یہ بہت پریشان ہوا، سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا اچھا۔ تو اس کے بعد اس سے کہنے لگا تم میرا ساتھ دو گے؟ تم میرا ساتھ دو گے؟ کہنے لگا میں قسم کھاتا ہوں تمہارا ساتھ دوں گا۔ تم اللہ کی طرف جانا چاہتے ہو، تم میرے امام کی پیروی کرنا چاہتے ہو، میں تمہارا ساتھ کیوں نہیں دوں گا؟ میں تمہارا ہر صورت میں ساتھ دوں گا۔ کہنے لگا بس ٹھیک ہے، پھر کچھ دن کا انتظار کرو، میں تمہیں کچھ بتاتا ہوں۔ یہ چلا گیا، کچھ دن لگ گئے، نہیں آیا ابھی۔ تو یہ سوچنے کا شاید پھنس گیا ہوگا دنیا میں۔ تو ایک دن ایک آدمی اس کے پاس آیا، یہی اہل بیت کے چاہنے والے کے پاس، کہنے لگا فلانی شخص نے تمہیں اپنے گھر پہ بلایا اور اس نے کہا ہے کہ یہ بہت ضروری کام۔ یہ فوراً گیا اس کے پاس، تو وہ اپنے گھر میں تھا۔ بہت معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سا ایک منظر ہے، بہت معذرت چاہتا ہوں آپ سے۔ تو کہنے لگا کہ وہ اس کے گھر پہ گیا، تو گھر میں داخل ہوا، ایک جگہ پر اس کے نوکروں نے کہا کہ ہم سے مالک نے کہا ہے کہ آج سے ہم سب آزاد ہیں، ہم سب لوگ جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا گھر میں کون ہے؟ کہنے لگا اب گھر میں کوئی نہیں، صرف مالک کھڑا ہے۔
تو وہ اور تھوڑا سا آگے گیا تو دروازے کے پیچھے سے اس کی آواز آئی، کہنے لگے میں تمہارا بھائی یہاں پر ہوں۔ تو اس نے کہا تم سامنے کیوں نہیں آتے؟ کہنے لگا میں نہیں آ سکتا، میرے تن کے اوپر کوئی لباس نہیں ہے، میں نے سب اللہ کی راہ میں دے دیا، میرے پاس کوئی حلال چیز نہیں ہے اپنے تن کو ڈھانپنے کے لیے، تم اپنے حلال پیسے میں مجھے ایک لباس دے دو۔ کہنے لگا اس گھر کا کیا ہوگا؟ کہنے لگا میں اللہ کی راہ میں دے چکا ہوں۔ غلام؟ کہنے لگا سب دے چکا ہوں، تمہارے امام نے یہی کہا تھا نا، جتنا حرام سے کمایا سب دے دو، میں نے سب دے دیا، جاؤ ایک لباس لاؤ میں کپڑے پہن۔ وہ جاتا ہے ایک لباس لے کر آتا ہے، اس کو دیتا ہے، وہ لباس پہنتا ہے، بازار میں باہر آ جاتا ہے، کہتا ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا مزدوری کروں گا، زندگی دوبارہ شروع کروں گا۔ کہنے لگا رہو گے کہاں؟ کہنے لگا جب امام نے ہدایت دی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی بندوبست ہوگا، کچھ تو ہوگا۔ اسی طرح زندگی گزاری اس نے، اسی طرح زندگی گزارتا رہا۔ اس کے بعد ایک دن ایک اور بندہ آیا اس کے پاس، کہا فلانی تم جانتے ہو اس آدمی کو؟ تمہارے قوم قبیلے کا نہیں ہے وہ؟ کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں۔ کہنے لگا اس جگہ کے اوپر وہ آدمی بیمار پڑا ہوا ہے، اس کے پاس پہنچو۔ جاتا ہے اس کے پاس، پہنچتا ہے، دیکھتا ہے خرابے میں بیٹھا ہوا ہے، ٹوٹی پھوٹی ایک جگہ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا بس میری زندگی گزر گئی، میرا آخری لمحہ۔ کہنے لگا تم نے اتنی سختی اکیلے ہی گزار لی، تم نے کہا تھا کہ میں ساتھ دوں گا میں تمہارا۔ کہنے لگا نہیں مجھے شرم آئی کہ میں کسی سے کچھ مانگوں، اتنی سختی میں گزار لی۔ کہنے لگا آپ کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا بس وہی چاہتا ہوں کہ مجھے کفن دینا، اب میری زندگی ختم ہو گئی، مر جاتا۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اپنے امام سے کہنا میں نے وعدہ پورا کر لیا، میں نے وعدہ پورا کیا۔ یہ اس کو دفنا دیتا ہے، دفنا دیتا ہے، اور اس کے بعد امام کے حضور دور دور ہی التجا کرتا ہے، کہتا ہے مولا وہ آدمی اجنبی تھا ہمارے لیے، آپ کے ماننے والوں میں شامل ہو گیا، اس کے بعد اس نے آپ کے کہے پر اعتماد کرتے ہوئے اتنی بڑی قربانی دے دی، اور میں نے خود اس کو دفنا دیا، اکیلا تھا، کوئی بھی اس کے خاندان کا نہیں تھا وہاں۔ تو ایک دو دن کے بعد اس کی قبر میں جاتا ہے تو وہاں پہ ایک کاغذ رکھا ہوا تھا جس پہ سبز رنگ میں لکھا ہوا تھا ہم نے بھی وعدہ پورا کیا، ہم نے بھی وعدہ پورا کیا۔ تو یہ کاغذ اٹھا لیتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ امام کا ہے۔ پھر اگلی دفعہ حج پہ جاتا ہے تو جب امام کے گھر میں داخل ہونے لگتا ہے تو امام کہتے ہیں تمہارا دوست جنت میں ہے، وہ اتنا لطف کرنے کو تیار ہے، وہ اتنا لطف کرنے کو تیار، بنی امیہ کے فرزند کو بھی موقع دینے کو تیار ہے۔ اللہ اپنے ماننے والے اعزاز محترم اس عظیم الشان ہستی کے نام پر آپ اور میں بیٹھے ہیں، جن کا نام گرامی اتنا عجیب تقدس رکھتا ہے، اتنا عجیب احترام رکھتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے سید الشہداء کے لیے ایک جملہ فرمایا تھا، جو مقام بیوی کا مقام ہے اس مقام کا تو ہم کیا ہی ذکر کریں۔ سید الشہداء کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کوئی اجنبی آیا مدینے کے اندر، اللہ کے نبی کے حضور اسے کچھ پیش کرنا تھا، کچھ حاجت تھی، اس کو طلب تھی، تو اللہ کے نبی کے سامنے جاتا ہے سید الشہداء کو گود میں لے کر، پہلے سید الشہداء سے پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی کے نواسے آپ مجھے اجازت دیں گے کہ آپ میری شفاعت کریں؟ امام فرماتے ہیں میں شفاعت کروں گا، میں تمہارے لیے دعا کرواؤں گا۔ تو کہتا ہے کہ کیا میں آپ کو اپنی گود میں لے کے لے جاؤں؟ امام فرماتے ہیں ہاں لے جاؤں۔ لے کے جاتا ہے گود میں، اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کے نبی سے کہتا ہے اللہ کے نبی آپ کو آپ کے نواسے کا واسطہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں تو نے مجھے اتنا بڑا واسطہ دیا ہے، اب تو جو مانگے گا میں دوں گا، تو نے بہت بڑا واسطہ قرار دیا۔ اور جب اس نے کہا کہ آپ کو آپ کے نواسے کا واسطہ، سید الشہداء نے کہا ہم اس کے شفیع ہیں، ہم اس کے شفیع۔ اللہ کے نبی نے کہا معاملہ تیرا ختم ہو گیا، اب تو جو مانگے گا ہو گیا۔ اب تو
بی بی ام الائمہ کے نام پر بیٹھے ہیں، اب تو ان کے نام پہ بیٹھے۔ ایک دفعہ انسان خوشی میں بیٹھتا ہے، خوشی میں شریک ہونے والے بہت آ جاتے ہیں، خوشی آپ منائیں، جشن منائیں تو کونے کونے سے لوگ آ جائیں گے ہر طرف، لیکن آپ تو غم منانے بیٹھے ہوئے ہیں، غم منانے کے لیے لوگ نہیں آتے، آپ تو غم منانے بیٹھے ہیں۔ تو یہ کہ آپ بی بی ام الائمہ کے غم میں یہاں پر بیٹھے ہوں، کیا اللہ کے رسول نہیں دیکھیں گے؟ 1400 سال کا فاصلہ ہے، کتنا زمین کی دوری ہے، اور ہمارے چند جاننے والے، ماننے والے، چاہنے والے میری بیٹی کے غم میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں نہیں دیکھی؟ کیسے ممکن ہے کہ نہ دیکھیں؟ اور کس غم میں آپ بیٹھے ہیں عزیزان محترم؟ آپ اس غم میں بیٹھے ہیں جس میں 12 اماموں نے گریہ کیا ہے، اس غم میں بیٹھے ہیں، 12 ائمہ نے گریہ کیا ہے، اللہ کے رسول گریہ فرما چکے ہیں، اس غم میں آپ، اور آپ کی توجہات اس عظیم الشان ہستی پر جن کی ذات میں نورانیت ہی نورانیت ہے، مقام ہی کچھ اور بی بی کے غم کو بیان کرنا کتنا سخت ہے، واقعاً سخت ہے۔ یعنی اگر ہم جیسے سے کوئی یہ کہے، پڑھنے والے سے، البتہ ہم تو ناقص پڑھنے والے لوگ، لیکن اگر ہم سے کوئی یہ کہے مثلاً حضرت علی اصغر کے مصائب پڑھو، تو مشکل سے پڑھ لیں گے، تھوڑا بہت پڑھ لیں گے، لیکن واللہ اگر مجھ سے کوئی کہے بی بی زینب کے مصائب پڑھو، میرے لیے بہت سخت ہو جائے گا، بہت سخت ہوتا۔ لہذا معمولاً اگر مجھ سے کوئی کہتا ہے نا کہ بی بی زینب کے بازار میں آنے کے مصائب پڑھو، مجھ سے نہیں پڑھے جاتے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا وہ کون سی حد ہے احترام کی جس کے بعد مجھے نہیں کہنا چاہیے کچھ، واقعاً سخت ہے۔ اور یہ سختی سب سے زیادہ آتی ہے بی بی سیدہ کے معاملے کے اندر، انسان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کون سا وہ حصہ ہے بی بی کے احترام میں جو نہیں کہنا ہے۔ اب چاہنے والے بی بی کے غم اور مصائب کو سننے کے لیے بھی بیٹھے ہیں، یہ تاریخ کی ایک امانت ہے جو نسلوں پر بھی پہنچانی ہے اور احترام بھی رہنا ہے۔ تو ہم لوگ صرف اتنا کر پاتے ہیں کہ اشاروں میں بات کرتے ہوئے کسی طرح مصائب بیان ہو جائے، جس طرح خود بی بی نے کیا۔ بی بی نے اپنے مصائب بیان نہیں کیے، کل جہاں پہ چھوڑا وہ ایک جملہ تھا، مجھ پر وہ مصائب ٹوٹے جو اگر دنوں پر ٹوٹتے تو زیاراتوں میں تبدیل ہو جاتے، اگر پہاڑوں پر ٹوٹتے تو چکنا چور ہو جاتے۔ ہے ذات گرامی، آپ نے کون سے مصائب برداشت کیے، اتنے سخت مصائب کہ اس کے اوپر اتنا شدت کا بیان آیا۔ عزیزو اگر چند مصائب کو میں بیان کرنا چاہوں اور اسی احتیاط کے ساتھ، خاصیت کے ساتھ، تو عزیزو کچھ مصائب ایسے ہوتے ہیں جو ہم اور آپ شاید درک بھی نہیں کر پائیں گے، ہم لوگوں کو سمجھنا مشکل پڑ جاتا ہے بعض اوقات۔ کیوں سمجھنا مشکل پڑ جاتا ہے؟ ہمیں بی بی کی ذات کا اندازہ نہیں ہے، ان کے جذبات کا اندازہ نہیں ہے، ان کے طور طریقے کا اندازہ نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا اگر میں قریب لانے کی کوشش کروں، عزیزوں میں صرف آپ سے اتنا پوچھوں گا، آپ کو کبھی کسی سے کچھ مانگنا پڑا کیا؟ مانگنا آسان ہے یا سخت ہے؟ مانگنا بہت سخت کام ہے، اور اگر کسی ایسے سے مانگنا پڑے جس کی انسانیت کا کوئی شمار نہ ہو، واقعی بہت سخت کام ہے، بہت سخت کام ہے۔ اور مانگنے والا وہ ہو جو زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک ہو۔ تو کربلا کے مصائب میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں سید الشہداء کے مصائب میں سخت ترین پہلوؤں میں سے ایک پہلو وہ تھا جب امام حسین علی اصغر کو لے کر آئے اور کہا میرے بچے کو ایک گھونٹ پانی دو۔ وہ سخت ترین مصائب کے حصوں میں سے تھا، چونکہ جو حوض کوثر کا مالک تھا وہ دنیا کے گھونٹ مانگ رہا تھا۔
اب ذرا سوچنا، وہ جو جنت کی مالکن ہے، جس کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ جنت کی مالکن ہے، وہ آئی ہے دربار کے اندر ایک باغ فتح لینے کے لیے۔ اور وہاں پہ کیا ہوا، کیسے پیش آئے، کیا جملے کہے، کس طرح سے انہوں نے برتاؤ کیا، ان سب کو میں کہاں بیان کروں۔ بس ایک جملہ بیان کر دوں راوی کا۔ راوی کہتا ہے سیدہ جوان گئی تھی، صحیفہ بھر کر آئی ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا اس خلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، ہماری تمام کوتاہیوں، خطاؤں، لغزشوں، گناہوں کی ان بیوی کے نام پر مغفرت فرما۔ ان کی برکتوں کے صدقے میں ہمارے دلوں کو نورانیت نصیب فرما۔ دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ خدایا زندگی تیری امانت ہے، تجھ سے التجا ہے خدایا، ہماری زندگیاں اہل بیت کی خدمت میں قرار فرما، ہماری موت ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ اے خدایا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کی مظلومیت کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔